میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو شہر مدینہ کی مقدس بستی ہے، ہر طرف خاموشی کا عالم ہے، چرند و پرند کے چہکنے کی بھی آواز نہیں آ رہی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ کوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فرزند اسلام اپنے غلام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے۔ چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے۔ چلتے چلتے آبادی کے ایک کنارے پر ایک مکان سے اس کا گزر ہوا۔ اس مکان میں رات کے وقت آگ روشن تھی، تو گشت کرنے والا جس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے وہ دروازے پر رک گیا۔ اب جو دروازے کے قریب ہوا تو کیا دیکھا کہ اندر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کربناک آواز نے اس کے دل کو مغموم کر دیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تاکہ رات کے وقت بچوں کے رونے کی وجہ دریافت کی جا سکے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت دروازے پر آئی تو اس نے اس شخص سے پوچھا، یہ بتائیے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ان بچوں کو کیا پریشانی ہے؟ یہ رو کس لیے رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، تم کون ہو جو ہمارے گھر کے حالات کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہو؟ گشت کرنے والے نے کہا، میں تیرے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا، تیرے بچوں کی آہو فغاں نے مجھے دستک دینے پر مجبور کر دیا۔ کیا وجہ ہے کہ بچے رو رہے ہیں اور تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ آگ کس لیے روشن ہے؟ دکھیا عورت نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے یہ یتیم بچے ہیں، گھر میں فاقہ ہے، بچوں کو تسلی دینے کے لیے ہنڈیا چولہے پر چڑھا رکھی ہے، بچے کھانا طلب کرتے ہیں، میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ کھانا تیار ہوگا تو کھلا دوں گی۔ اسی طرح یہ یتیم روتے بلکتے آخر سو ہی جائیں گے۔ گشت کرنے والے نے جس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے بیوہ کی یہ داستان سنی تو تڑپ کر رہ گیا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ چنانچہ وہ اسی وقت واپس ہوا، بیت المال سے ایک بوری اناج کی اٹھائی تو غلام نے عرض کی، حضور آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہو؟ مجھے حکم ہو میں اس بوری کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں؟ تو اس درد مند آقا نے جواب دیا، آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل بروز محشر میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ گشت کرنے والا اپنے کندھے پر بوری اٹھائے بیوہ کے مکان تک پہنچا، پھر اپنے ہاتھ سے چکی چلائی، آٹا تیار کیا، بیوہ نے روٹی پکا کر اپنے بچوں کو کھلائی۔ اب اس گشت کرنے والے نے
اس بیوہ سے اجازت طلب کی تو اس بیوہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ کے بندے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں خلیفہ وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مگر اس نے ہماری خبر تک نہ لی۔ میں بروز محشر اس کی شکایت اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروں گی۔ گشت کرنے والے نے کہا، اے صاحبہ، تو عمر کو معاف کر دے، اسے تیرے حالات کا علم نہ ہوگا۔ بیوہ نے کہا، میں عمر کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، بلکہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کی جگہ تجھے خلیفہ بنا دے۔ بیوہ کے منہ سے جب یہ دعا نکلی تو رات بھر یتیم بچوں کی خدمت کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا، بہن عمر کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو، میں ہی عمر ہوں جسے لوگ مسلمانوں کا امیر کہتے ہیں۔ بڑے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کوٹھیوں اور بنگلوں میں، ایئر کنڈیشنز کمروں میں، نرم بستروں پر آرام کرنے والے، آؤ تم بھی کسی مسکین کی جھوپڑی کا دورہ کر کے کسی فاقہ مست کی خدمت کرو تاکہ تمہیں بھی اسلام کی برکات حاصل ہو سکے۔ آؤ اگر حکمرانی کے آداب سیکھنا چاہتے ہو تو اس نبی کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرو جس کے غلاموں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔